اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر اپنوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے تو ان پر اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، فإن شہیدوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت، تو انہیں گھروں میں روک لو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، او یجعل اللہ لہن السبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے لیے کو راستہ اور نکال دے۔ یہ اول دور کا حکم، اس میں تفصیل بھی ہے، اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن اول یہ حکم تھا گھروں میں قید رکھو، یا یہ کہ اللہ کو رہائی کا بندوبست کر دے، وہ آئندہ احکامات عطا ہوئے، اور پھر شریعت کے احکامات آ گئے۔ کیا؟ سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے، زنا کی سزا ہے غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے۔ سورہ نور آیت نمبر 2 میں غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو 100 کوڑوں کی سزا، شرعی حکم ثابت ہوگا، گواہوں سے ثابت ہوگا، وقت کی اتھارٹی کے تحت سزا دی جائے گی، یہ تفصیل اپنی مقام پر۔ البتہ سزا کیا ہے؟ زنا کی سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے 100 کوڑ، یہ سورہ نور میں۔ اور رجم کی سزا ہے شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے، رجم اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، پتھر مار مار کر ہلاک کرنا، یہی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سزا تھی، اور نبی علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی سزا جاری رہی ہے بڑی شدید اور سخت سزا، اور بہرحال اس کے ثبوت میں بھی بڑا سختیوں کا معاملہ رکھا گیا تاکہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے۔ لیکن اگر ثابت ہو جائے شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے، جرم ثابت ہو جائے، تو وقت کی اتھارٹی کے تحت رجم کی سزا دی جائے گی۔ یہ احکامات آ گئے زنا کی سزاؤں کے بارے میں۔ تو جو بات یہاں پر موجود ہے اول دور کی، وہ حکم منسوخ مانا جائے گا، بعد والے حکم کو ناسخ کہیں گے، اور یہ موضوعات ہم پہلے البقرہ میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ اگلا نقطہ، واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور تم میں سے جو 2 افراد بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کو اذیت دو، فإن تابا واصلحا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو تم ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ اب تم میں سے جو 2 افراد بدی کا ارتکاب کریں، اس کے ذیل میں کئی تفصیلات ہیں۔ یہ ہم جنس پرستی کے بارے میں بھی آیا، یہ زنا کے ارتکاب کے بارے میں بھی آیا، اور پھر مزید اور تفصیلات، پھر ان تفصیلات کے ساتھ سزا کے تعین کی بھی تفصیلات ہیں۔ تو ایک اصولی بات، زنا کی سزا بتا دی گئی ہے، ہم جنس پرستی کی سزا کے حوالے سے تفصیل ہے، اور جرم کی نوعیت کے اعتبار سے حالات کو دیکھتے ہوئے سزا کا نفاذ کیا جائے گا، یہ بھی فقہا کی ایک رائے ہے، مگر تفصیلات اس میں زیادہ ہیں، وہ تفاصیل میں آپ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ فرمایا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور تم میں سے جو 2 افراد بدکاری کا ارتکاب کریں، فآذوہما، تو ان دونوں کو اذیت دو، فإن تابا واصلحا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان دونوں کا پیچھا چھوڑ دو۔ اب یہ اس صورت میں ہے کہ جب کچھ اور مسائل کے تحت یہ معاملہ ہوگا، ورنہ جس کو تو رجم کر دیا جائے گا، یا جس کو تو رجم کر دیا جائے گا وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس میں بھی ایک نقطہ ہے، دنیا کی سزا نافذ ہو جائے، دنیا کی سزا نافذ ہو جائے تو بندہ آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ یہ اپنی جگہ ایک بڑی قیمتی، لیکن ہے بڑی بات مگر قیمتی بات ہے۔ دنیا کی سزا اگر مل گئی کسی کو تو آخرت کی سزا سے پھر وہ بچ جائے گا۔ اس کی تفصیل کسی اور موقع پر بھی رکھیں گے انشاءاللہ، جب حدود اور تعزیرات کے بارے میں ذکر ہم کریں گے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی، وقت ہوگا وہاں پر تو بات کریں گے انشاءاللہ۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کریں، فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا، تو تم ان دونوں کا پیچھا چھوڑ دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد توبہ کا بیان، اور بڑا پیارا بیان ہے۔ ایک توبہ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے، لازم ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ کون سی توبہ؟ فوری توبہ، گناہ ہو جائے فوری توبہ بندہ کر لے، اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا، میرے ذمہ کرم پر ہے، لازم ہے کہ میں معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، بے شک وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ انہی کی جو نادانی میں برائی کر بیٹھتے ہیں۔ جہالت کیا ہے؟ نادانی میں آ گئے، جذبات کی رو میں بہہ گئے، پریشر آ گیا وغیرہ وغیرہ، بہرحال وہ انہی کی جو نادانی میں برائی کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہے اصل بات۔
جلد ہی توبہ کر لیتے، ڈیلے نہیں کرتے، تاخیر نہیں کرتے. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کا مزید بیان سورہ فرقان کے آخر میں بھی آئے گا انشاءاللہ، سورہ تحریم میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے اپنے مقام پر مزید تفصیل آئے گی. لیکن یہ بڑی خوبصورت بات ہے، فوری توبہ کر لو تو یہ توبہ ایسی کہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے کہ وہ ضرور اس کو قبول فرمائے گا. آگے آ رہا ہے کون سی توبہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا؟ ڈیلے ہونے والی بات، تاخیر والی بات. فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں ہے جو برے اعمال کرتے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو وہ کہے کہ بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں. اب موت کو دیکھ کر توبہ کرنا قابل قبول نہیں. فرعون بھی مان رہا تھا، اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہا تھا، اس عالم سے اس عالم میں جا رہا تھا، یہ پردے ہٹ رہے تھے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے. فرمایا حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے، قال انی تبت الان، تو وہ کہے کہ بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں. نہیں، ان کی توبہ قبول نہیں. وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ان کے لیے توبہ کی قبولیت ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوں، اس حالت میں بھی توبہ قبول نہیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ہوگی دو باتیں، ایک فوری توبہ اور ایک بالکل آخر وقت میں موت آ رہی ہے اس وقت کر رہا ہے. نہیں، یہ قبول نہیں. فوری قبول ہے، یہ والی قبول نہیں. ہمارے ایک استاد انجینئر نوید احمد صاحب کراچی میں ہوتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. ایک بڑا خوبصورت نقطہ، ایک درمیانی نوعیت کی بھی توبہ ہے. درمیانی نوعیت کی توبہ کیا ہے؟ جب خیال آ جائے توبہ کر لو، جب احساس ہو جائے توبہ کر لو. گناہ پرانا ہے، ابھی موت تو نہیں آئی نا، وقت ہے، کر لو، اللہ معاف کر دے گا. اور وہ سب سے زیادہ امید افزا آیت قرآن کریم کی سورہ زمر آیت نمبر 53، سورہ زمر آیت 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے فرما دیجیے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی. سنیے گا، صحابہ نے پوچھا حضور شرک کفر کہاں؟ اللہ اکبر. سچی توبہ کیا ہے؟ تو شرک چھوڑے گا نا، اسلام قبول کرے گا. حضور شرک اور کفر کہاں؟ وہ بھی. اللہ اکبر. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے نبی علیہ السلام میرے ان بندوں سے فرما دیجیے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو بخش دے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اور اس شخص کے گھر والوں نے بیوہ کو ملکیت سمجھ لیا، اپنا مال سمجھ لیا اپنا، اور اس کا مال بھی ہڑپ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو چاہے سو کر رہے ہیں. ظلم. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور انہیں اس لیے مت روکو کہ تم انہیں جو کچھ دے چکے ہو اس میں سے کچھ لے لو. طلاق دی ہے تو اچھی طرح رخصت کر دو یا اچھی طرح رجوع کر لو. یہ نہیں کہ رجوع اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ذرا اس سے بدلہ بھی نکالوں گا اور میں مال بھی ہڑپ کروں گا، تو تم کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، اللہ تو نہیں چھوڑے گا تمہیں. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور انہیں اس لیے مت روکو کہ تم انہیں جو کچھ دے چکے ہو اس میں سے کچھ لے لو. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، ایسا معاملہ کہ رہنا ساتھ ممکن ہی نہ ہو، تو پھر علیحدگی کے معاملات وہ مختلف. وعاشرهن بالمعروف، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں کوئی بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث بھی ہے مسلم شریف میں، آپ نے فرمایا کوئی شخص اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، نفرت نہ کرے. اگر ایک ادا پسند نہیں آ رہی تلاش کرے، کوئی دوسری اس کو پسند آ ہی جائے گی. اور بھائی مجھ سمیت ہر بندہ جو بھی شادی شدہ ہے غور کرے، جو تمہاری ہماری بیویاں ہیں، اس اللہ کی بندی نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر کو، ناز نخروں کو، آرام کو، سب کچھ کو چھوڑ کر جی مجھے قبول ہے سائن کر کے تمہارے حوالے کر دیا، پوری زندگی کا معاہدہ کر کے. اس کی سیکریفائس، اس کی قربانی، یہ کم ہے؟ یہ کم صفت ہے اس کی؟ اور اللہ کے بندو غور تو کرو.
تلاش کرو گے اسی میں خیر نظر آ جائے گی، اور کسی بات میں خیر نظر آ جائے گی. کوکنگ اچھی نہیں کر رہی، وہ اللہ کی بندی مال کو سنبھال کے رکھتی، بھائی دیکھ لو شاید نظر آ جائے گا تمہیں. بچوں کی تربیت اچھی طریقے پر کر لے گی، مشکلات آئیں گی تمہیں اللہ کا نام یاد دلا کر تمہارے سہارے کا باعث بن جائے گی. تلاش تو کرو، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تلاش کرو کہ مل ہی جائے گی دوسری خوبی. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں کوئی بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو، بہرحال کبھی پوائنٹ آف نو ریٹرن آ سکتا ہے، وہ باتیں ہم آگے بھی پڑھیں گے. بھائی واقعتاً آئے تو ہے ناپسندیدہ معاملہ ذہن میں رہے، لیکن اگر آ جائے تو وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم ان میں سے کسی ایک کو ڈھیر مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. البقرہ میں پڑھا تھا نا، جو دے دیا وہ دے دیا. بھائی بڑے پیار سے محبت سے دلہن کو گھر لے کر آئے تھے، گھر بسایا تھا، ماشاءاللہ پلاٹ بھی اس کے نام کر دیا تھا، کیش بھی دیا تھا، زیور بھی دیا تھا، جو دے دیا خوشی خوشی اس کا ہو گیا. صرف خلا کے صورت میں اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، ادروائز اس کا ہو گیا. اور واپس مانگے، حدیث یاد آئی یاد آئی یاد آئی کتا قے کرے، وامٹنگ کرے اور چاٹے، جتنا یہ گندا اور برا ہے اتنا یہی برا، یہ برا ہے اتنا یہ بھی برا ہے کہ تم تحفہ دے کر واپس لو. مسلم شریف کی روایت. اللہ اکبر. فلا تأخذوا منه شيئا، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. اتأخذونه بهتانا واثما مبینا، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے وہ مان لو گے؟ ارے تم اللہ کے بندو، تم نے نکاح کا بندھن باندھا تھا، ساری زندگی کا معاہدہ تھا. ہاں ناچاقی آ گئی ہے، لیکن اس طرح کی زیادتی کا معاملہ تو نہ کرو. کوئی بہتان لگا کر کھلا گناہ کر کے وہ مال تم ہڑپ کر جاؤ. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیسے اس مال کو لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ صحبت اختیار کر چکا ہے، تم تعلق قائم کر چکے ہو، تم لباس بن چکے ہو ایک دوسرے کا. یہ سارا معاملہ ذہن میں رکھو. نہیں لے سکتے اب یہ مال، تم نے دے دیا، خوشی خوشی دیا تھا، طلاق دے دی تو دے دی، لیکن وہ مال تم واپس نہیں لے سکتے اس سے. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے ایک پختہ عہد لے چکی ہیں. ایک آیت کا مطالعہ اور کر رہے ہیں انشاءاللہ. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا تھا، إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، مگر جو پہلے ہو چکا. اس سے نکاح مقت کہتے ہیں، آگے لفظ بھی آ رہا ہے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک کھلی بے حیائی اور غضب کا کام ہے. نکاح مقت کہتے تھے، انتہائی ناپسندیدہ. سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، معاذ اللہ، حرام کام کرتے تھے یہ، استغفر اللہ. اور آج ایک وہ تہذیب ہے جہاں انسیسٹ کے کیسز بڑھتے چلے گئے، جس کا مطلب ہے محرم کے ساتھ جو ہے بدکاری کرنا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہماری نسلوں کی، ہماری حیا کی، ہمارے ایمان کی اور ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. یہ جاہلیت کے دور میں ہوتا تھا نکاح مقت، اس کی اللہ تعالیٰ نفی فرما رہا ہے اور حرام قرار دے رہا ہے. اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا تھا، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا. انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ کھلی بے حیائی اور غضب کا کام ہے. وساء السبیلا، اور بہت برا راستہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.